بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم الخمیس اور اثنین، پیر کے دن اور جمعرات کے دن کی روزوں کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ ان کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ اس حدیث کو امام مالک، امام مسلم اور احمد نے روایت کیا۔ امام مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ 3 بار یہ آواز آتی ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مالک نے الموطا میں لایا ہے، اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے۔ اب آئیے ان دونوں حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پہلی روایت میں ہے یوم الخمیس و اثنین، اور دوسری روایت میں ہے کہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ یہ دونوں دن ہفتے کے بہت امپورٹنس ہیں، منڈے اینڈ تھرسڈے۔ جمعہ کا دن تو ہفتے میں دنوں کا سردار ہے۔ اس کے علاوہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا پیر کا دن اور جمعرات کا دن جو ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رپورٹنگ ہوتی ہے، ہفتہ وار رپورٹنگ پیش ہوتی ہے۔ کیسے ہم اپنی کمپنیز میں میٹنگز کرتے ہیں، ڈیلی بریفنگز ہوتی ہے، ویکلی بریفنگز ہوتی ہے، تو ہفتہ وار اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو رہے ہوتے ہیں رپورٹس کے حساب سے۔ رجسٹر اعمال نامے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں تو یہ بندہ شرک کے مرض میں مبتلا نہیں ہے، تو اس کی مغفرت جو ہے وہ اگر وہ نہیں ہے تو کر دی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ توحید کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم شے ہے، اور شرک کتنا گرا ہوا اور کتنا قبیح شے ہے۔ جسے شرک کا مرض لگ جائے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی عزت پر حملہ ہے، اسی لیے اس کی کوئی معافی نہیں۔ نو کمپرومائز، نو نیگوسیشن، نو تعویل، نو اینگلز، نتھنگ، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وجود پر اٹیک کیا ہے۔ اور دوسری شے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے چھپی ہوئی شے ہے، اور اسے شنائے کہا جاتا ہے۔ شہنا، جسے کم ہم کینہ کہتے ہیں، یہ ہے رنج کو جسے کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جو دل میں جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، رنج ہے کسی کے لیے، یہ اگر رنج دل میں ہے تو اسے دل کی خراج کر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خریجنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور اس کا بہترین علاج جو ہے وہ ہے نیک سنگت، صحبت۔ نیک سنگت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لوگوں کی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ بری صحبت میں ہمیشہ نفس کے طرف سے جو ہے نیگیٹیوٹی جاری رہتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جمعہ کے خطبے میں نیگیٹیوٹی، وہ مسجد اچھی نہیں ہے، وہ مسجد اچھی ہے، ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس آپ نماز پڑھیں، وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ دین کے ٹھیکیدار کہیں آن لائن بیٹھے ہیں، کہیں ممبر پہ بیٹھے ہیں، سب دین کو جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اس کے ایلوکیشن بانٹ رہے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی۔ نفس جو ہے وہ جس طرف اسے ماحول ملے اس طرف وہ پروان چڑھ جاتا ہے۔ پازیٹیوٹی کا ماحول ملے تو پازیٹیوٹی کی طرف، نیگیٹیوٹی کا ماحول ملے تو نیگیٹیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو مہلت دو، ان کو ڈیلے کر دو۔ یہ جو دونوں جو ہیں آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل صاف ہو جائیں، ان کے دلوں میں جو رنج انہوں نے پال رکھا ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کا بہترین طریق یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے آپ کے دل میں اچھا نہ لگے اس سے دور ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کی محفل میں بیٹھیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کی دین کی جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو تو وہ منافق کو دیکھ کے بھی اسے اللہ یاد آ جائے گا، جس نے جبہ اچھا پہنا ہے، فیشل ایکسپریشنز اچھا رکھا ہوا، ایکٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے وہ۔ تو پھر دوسرا لیول بھی آقا علیہ السلام نے فلٹریشن پروسیس بتایا، پھر بتایا کہ جس کی بات سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اللہ کے نالج، دین کی نالج میں اضافہ ہو۔ اب ایسے بھی بہت ہوں گے جو دکھے بھی اچھے اور دین کی بات بھی کر لیں، ہاں بے شک وہ بعد میں جا کے کچھ آپ کو گگلی مار دیں، بیچ میں ڈنڈی مار دیں، مگر جو بیسک انسان ہے جسے دین کی سمجھ نہیں، جو جمعہ خطاب ہی سن رہا ہے، خطاب میں بھی لیٹ میں پہنچ رہا، اسے کیا پتا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا فلٹر بھی بتا دیا کہ جب تم ان کے عمل کو دیکھو، ان کے نیک اعمال، اچھے اعمال کو دیکھ کے تمہیں جو اچھے عمل کرنے کی ترغیب مل جائے۔ 3 فلٹریشن پروسیس بتا دیا۔ ایک طرف ایکٹنگ کر لے گا تو دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے میں پاس ہو گیا تو تیسرا جو ہے، ہاں جب یہ تینوں پیمانہ دیکھ لو کہ ہاں ان کی بات بھی اچھی، ان کا چہرہ بھی سونا، ان کے عمل بھی جو ہے وہ دین کے میانہ روی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو انہیں سنا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو۔ اسی لیے کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، مہلت دے دو۔ تو لہٰذا جب تک یہ رنج رہے گا اس وقت تک جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی ان لوگوں کی۔ اب آپ دیکھ لیں ذرا، اپنی طرف ہم دیکھ لیں، 1000 friends on Facebook, 1500 friends on Instagram, and falana friends on Snapchat. Everything is happening, but we are not talking to our brother, we are not talking to our mother, we are not talking to our father. کیا یوز ہے اس مصنوعی دنیا کے فرینڈشپ کا؟ اور یہ علم کی وجہ سے رنج دور ہو سکتا ہے۔ نیک اعمال جو ہیں تو رنج جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے نیک اعمال کے تھرو۔ جہالت جو ہے میں بندہ رنج میں کو پالتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ رنج جو ہے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اسے دور نہیں کیا جا سکتا، اور اس زنگ کو مٹانے کی کوئی پالش نہیں۔ اب جو ہے وہ دائمن ہو گئی ہے، وہ پرماننٹ زنگ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے۔
جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ اچھی باتیں اثر ہی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بد اعمال کے تھرو اپنے قلب پر زنگ آلہ کر کے پورے قلب کو کالا بنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ لگتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے تو ون کرتے 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 پورا ڈاٹ پورا وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہدایت کو سنے گا بھی تو وصول نہیں کر پائے گا، دیکھے گا بھی تو وصول نہیں کر پائے گا۔ سمن بکمن عمیٌ، اب یہ اس کا نیچر اور اس کا فطرت بن گئی۔ اب جب بندے کی یہ حالت ہو گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 3 مرتبہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے چھوڑ دو، اس کو جو ہے چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ پیشی ہے منڈے اور تھرسڈے کو، اس لیے بندے کو الرٹ رہنا چاہیے، اور اس میں کمیونٹی کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ 2 آدمی اگر جھگڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دیں، لے کر بیٹھ جائیں، 3 دن سے زیادہ ان کے وقفہ نہ کریں، ان کی صلح کروا دیں تاکہ ان کے دلوں میں مزید رنج نہ بڑھتا چلا جائے۔ تو لہذا لوگوں کو میلاد کی طرف لانا چاہیے، خیر کی طرف لانا چاہیے۔ یہ تھی احادیث مبارکہ منڈے اور تھرسڈے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایز اے مسلم سوسائٹی اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔